ملکی آئے گا وہ 50,000 دے گا تو کس کا بنائے گا پہلے؟ وہ اس غریب پاکستانی کا بنائے گا یا اس غیر ملکی کا بنائے گا؟ وہ تو غیر ملکی کا بنائے گا، بلکہ اس کو بولو 4 رشتہ دار اور لے آؤ. تو یہ تو ہوتا رہا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے اسمبلی میں بات کی. کوئی میں اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ میرے اسپیچ موجود ہے، میرے بل موجود ہے جو میں نے پیش کیا. تو آپ کو ثبوت بتا رہا ہوں تحریری طور پہ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فرنٹ پہ آنے کے بعد، کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا، یقیناً ان پہ آواز اٹھتی رہی ہے 10% مسٹر اور بہت ساری دیگر آوازیں، آج جب ایک نئی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے تو آج ایسا وقت نہیں آ گیا کہ یقیناً کچھ چیزیں چینجنگ تبدیلی نظر بھی آتی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو کہ ایک بہتر شخصیت کہتے ہیں لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا چہرہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے. نوجوان بیرسٹر یہ آپ کے مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر ہیں کراچی کے، تو کیا یہ وقت نہیں کہ تیزی سے کوئی آپریشن ہو پیپلز پارٹی کے اندر کہ آپ کی صفوں میں یا آپ کو جہاں جہاں اختیارات حاصل ہیں وہاں نچلی سطح پہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے؟ اور اس وقت جب ایک پاکستانی عوام میں شعور آیا ہے، کہیں گالم گلوچ کا تو کہیں تھوڑا سمجھداری کا بھی، کہ اب عوام دیکھنے لگی ہے، اب صرف بھٹو کے نام پہ ووٹ نہیں ملیں گے، اب صرف جاگ پنجابی جاگ کے نام پہ ووٹ نہیں ملیں گے، اب نعرہ مہاجر کے نام پہ ووٹ نہیں ملیں گے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنی صفوں سے کرپشن ختم کرنی چاہیے. دیکھیے، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک بات کہی ہے، جو پانی چوری کی بات ہے، تو میں نے اس کو بولا کہ یہ میرے ڈسٹرکٹ میں یہ جو اس کو کرش پلانٹ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہو رہی ہے پانی کی لائنیں، یعنی پانی کی لائنیں اس طرح ظالم کر رہے ہیں کہ پانی کی لائن سے ایک لائن نہیں ملا رہے ہیں، بلکہ پانی کی لائن توڑ کے آگے بڑا ایک تالاب یا گاہ جسے کہتے ہیں وہ بنا کے، اور اس کے اندر موٹر لگا، کیونکہ وہ پکڑنے میں نہیں آئے گا پانی تو میں موٹر سے کھینچ رہا ہوں. یہ ہوگا. بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کرو. میں نے کہا سر میری شکایتیں بھی آئے گی اور میرے خلاف باتیں بھی ہوگی. اس نے بولا آپ بے فکر ہو، جو کرو میں ساتھ ہوں. کیا میں نے کئی آپریشن کیے، کئی FIR کٹی ہے، ایک نہیں کئی کٹی ہے. لیکن پھر اس میں جو آپ مجھے بتاؤ اس میں بلاول صاحب کا کیا قصور ہے؟ جب واٹر بورڈ کا عملہ ملا ہو، جب واٹر بورڈ کا ایکسین اور دوسرے ذمہ داران ملے ہو، تو اس میں ان کیا کو اڑایا نہیں جا سکتا. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، اس پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو. اب پانی کے لائن جا رہے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے، وہ بھی تو واردات کرتے ہیں نا. اب پانی کی لائن جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کا یا اس کے کنیکشن لگاؤ گے تو پکڑائی میں آؤ گے کہ یہ جناب کنیکشن لگائے. وہ کیا کرتے ہیں؟ پائپ توڑ دیتے ہیں. اب پانی جو ہے نا بہنا شروع ہو جائے گا، پانی ایک تالاب نما بن جاتا ہے. پھر جا کے کوئی ٹینکر آتا ہے، اس کے پاس وہ مشین ہوتا ہے، سکنگ مشین ہوتا ہے، وہ لگا کے اس تالاب سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پانی کھینچ رہے. اب اگر کوئی پولیس والا آ بھی جائے تو کیا کرے گا؟ وہ پانی فضول کا ہے، میں لے جا رہا ہوں. اب اس کی عمر اگر پولیس FIR بھی کاٹتی ہے تو عدالت کیا کرے گی؟ سر میں تو یہ ٹینکر ہے، میں نے تو وہ تالاب تو اس سے پانی کھینچ رہا تھا، یہ پائپ میں نے توڑی توڑا ہے، یہ پائپ تو خود ٹوٹا ہے، ان کی نالی کی وجہ سے توڑا ہے. تو وہ 4-6 مہینے سے زیادہ وہ کیس چلتا نہیں ہے. تو اب یہ میں کہتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، بحیثیت معاشرہ اگر پاکستان کو آپ دیکھ لیں تو بحیثیت معاشرہ جو ہے نا وہ کرپٹ ہو چکا ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے کیمرہ مین ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی موٹر سائیکل کا ٹائر کا پنچر ہوا نکال دیں اور پنچر والے کے پاس لے جائیں. خدا کی قسم 2-3 پنچر آپ کو نکال دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی سبزی والے کے پاس چلے جائیں، آپ کسی بھی طبقے کے پاس چلے جائیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں اس کے لیے کیا کہتا ہوں، میں تجویز بھی، اب آپ بولیں گے بات ہی کر رہے ہو، تجویز بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج پاکستان کا اگر طاقتور ترین آدمی ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کے، تمام وزیروں کو، مشیروں کو بلا کے ایک کانفرنس کرنے کے بس انف از انف. آج کے بعد جو کرے گا اس کو روڈ پہ جو نا اس کو گھسیٹیں گے، اس کو وہی حال کریں گے جو سعودی عرب میں ہوا ہے. خدا کی قسم. اب دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو چھوٹا مثال دیتا ہوں. یہ ٹریفک قوانین آئے پنجاب اور سندھ میں، خصوصی طور پہ کراچی میں، بڑے لوگوں نے تنقید کی ہے. میں نے اپنے ڈرائیور کو بولا کہ اگر چالان ہو گیا تیرے پیسوں سے، تنخواہ سے پیسے کاٹوں گا. ایسا سیدھا ہو گیا ڈرائیور، یقین کریں گے کہ وہ بیلٹ باندھتا ہے پورا. کالے شیشے میں نے لگایا، یقیناً میرا ہلکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہلکا ہے، تو میں نے کالے شیشے لگائے. میں نے پہلے دن اتارے. میرے ڈرائیور کہتے ہیں پرمیشن تو مل جاتی ہے لوگوں کو، یہ اویئرنیس نہیں، پرمیشن نہیں ہے، وہ قانون ختم ہو گیا. وہ قانون میں نے پچھلے وزیر داخلہ سے پوچھا، اس نے قانون ختم ہو گیا. جن کے پاس پرانی پرمیشن ہے وہ جعلی ہے، جھوٹ ہے، وہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو میں نے سب سے پہلے اپنی گاڑی کے میں نے شیشے اتارے کالے اور بیلٹ باندھتا ہوں اور چلتا ہوں سارا. اور پھر بھی سگنل، اور اب یہ ٹریفک والوں کا یہ کہنا ہے کہ 50% زیادہ ایکسیڈنٹ کم ہو گیا.
اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ جو موٹر سائیکل کا دیکھ لیں، یہ بھی آپ کی توسط سے میں کہوں گا، یقیناً جو غریب یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اس ٹائم، تو وہ موٹر سائیکل کبھی آپ کار میں بیٹھ کے اور روڈ پہ چلیں تو آپ کو یقیناً آپ کار میں آتے ہوں گے، تو آپ کار میں بیٹھ کے آپ چلیں تو وہ موٹر سائیکل والے کیسے ادھر ادھر گزرتے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را آپ کے والدین آپ کے انتظار میں رہتے ہیں جب شام میں واپس آئیں گے. آپ جس طرح موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کاش یہ والدین آپ کا دیکھ لیں تو وہ آپ کو گھر سے نہیں جانے دیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹریفک کے نظام سے جرمانے سے، کیونکہ یورپ میں آپ وہاں گھومے ہوں گے، کہ آپ یورپ امریکہ میں وہاں کیسے انسان کے بچے ہوتے ہیں ڈرائیور، ہاں اس کو جرمانہ ہوتا ہے $500 جرمانہ، یہ ساری چیزیں. تو یہ میں آپ کو مثالیں بہت ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک اس نظام سے آپ کا کراچی پولیس یہ کہتی ہے 50% جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ کم ہو گئے. تو اسی طرح اگر ایک اجلاس متفقہ سمر لو قومی اجلاس بلا کے تمام سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کے جو سرکردہ لوگ ہیں، میرے جیسے کارکن تو ویسے میسج مل جائے گا، تو وہ ان کو کر کے کہ آج کے بعد ختم ثبوت کے ساتھ. اب اس روڈ پہ آپ گزریں گے، میرے احتیاط پہ آئی چندریگا روڈ ہے، بڑا بڑا روڈ گئے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. کام کیا ہے؟ آپ کو ان کا کام نظر آئے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو بتا دینا، ٹھیک ہے نا. تو کام کچھ نہیں ہے، پختونخوا میں تو تالے لگا گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کرپشن جو ہے نا وہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. میں نے آپ کو پنچر کا حوالے دیا ہے. اب آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کیا کریں گے اگر ڈپٹی کمشنر کی نیچے عملے 50,000 غیر ملکی سے لے کے اس کو ڈومسائل بنا کے دے رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتاؤ آئی جی یا ڈی آئی جی ٹریفک کیا کرے گا جب اس کا سپاہی جو روڈ پہ کھڑے ہو کے اور وہ موٹر سائیکل والوں کو کاغذ دیکھنے کے باوجود، کاغذ نہ ہونے کے باوجود 150 روپے لے کے، بلکہ اب تو ریٹ بڑھ گیا 500 ہی لیتے ہیں، تو وہ لے کے وہ چھوڑ دیتے. اس کو کیا پتا. لیکن تھوڑی سی بہتری کی کوشش ہو رہی ہے، جہاں کیمرہ سسٹم لگے ہیں تو اس میں بہتری ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ کرپشن کے اوپر بھی ایک اعلان کے بعد، اور میں آپ کو یاد تو میرے والد صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں ایک لحاظ سے مارچ چلا تھا. میرے والد صاحب بتاتے کہ لوگ جو ہے نا وہ پیسے ریتوں میں جیسے وہ زمانے میں تو بینک اکاؤنٹ اتنا وہ نہیں ہوتا تھا کنسپٹ، تو وہ ریت میں پیسے چھپاتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا آسان ایک جملے سے اور ایک اعلان سے ختم تو ختم. جو پچھلا ہے اس کا حساب ضرور لو، میں نہیں کہوں اس کو چھوڑ دو، لیکن آگے کا اعلان کر دو کہ منٹوں میں جو ہے نا اس کو دنوں میں. آپ جوڈیشل سسٹم میں ایک وکیل ہوں، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، ہم ایٹمی طاقت ہے دنیا کی 6 7ویں نمبر پہ، لیکن ہم جوڈیشل سسٹم میں دنیا میں 141 نمبر پر ہے، کیونکہ ہمارے جج جو ہے نا وہ سفارش پہ بھرتی کرتے ہیں. ہمارے جج میرٹ پہ نہیں آتا ہے. اس کے لیے میں نے بل جمع کیا ہے. آپ کو کیا کیسز جو میں نے قومی اس کے لیے بھی میں نے بل جمع کیا ہے. ججز کی تعداد کے لیے بھی میں نے جمع کی ہے. روز پی ٹی آئی کی وکلا کو تھانہ دیتا ہوں، جاؤ نا ٹاک شو چھوڑیے، وہاں جا کے عدالت میں کیس چلاؤ. عدالت کا قانون تو موجود ہے کہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے انتشار دہشت گردی کا. یہاں 3 سال لگتے ہیں. ایک مقدمہ قانون یہ ہے کہ ایک مقدمہ ہوگا عدالت میں، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا دوسرا مقدمہ نہیں آئے گا، اور 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہوگا. یہاں تو 3,000 مقدمے تو 1 ہفتے میں کہاں سے ہوگا. جج پور کراچی میں، جو کراچی کی آبادی میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہاں آپ کے ماضی میں 5-6 عدالتیں تھیں، بیچ میں 17-18 کر دیے، پچھلے دنوں میں اس کو مزید کم کر دیے، تو اب 18-20 کروڑ، یہاں تو 600 عدالتیں ہونا چاہیے. آپ کا 15-16 عدالتیں 4 کروڑ کی آبادی کو کیسے وہ کریں گے. آپ جائیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، آپ کو ایک بھیڑ لگے گی، تو وہ جج بھی تو انسان ہے، کہاں سے کرے گا. آپ اگر ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں اور دیکھیں تو آپ یہ بتائیے کہ آج پاکستان کس سمت میں چل رہا ہے. جس طرح آپ نے ایک سجیشن دی فیلڈ مارشل صاحب کو، تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اسی ٹریک پر آ جائیں گے، یا آئے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی خبر آپ کے پاس ہے، یا آپ کی یہ سجیشن بالکل 0 میٹر ہے؟ آپ نے میری سجیشن کو خبر بنا لی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے سیاسی پارٹیوں کو کرنا آپ چاہیے. کو ہوتا ہے ایسا مستقبل میں نظر آ رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کی شخصیت کو اور اب تک کی پالیسیز کو دیکھ؟ میرے خیال میں جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے دنیا کے دوسرے بڑے ملک کو شکست دی ہے، مجھے لگ رہا ہے ضرور وہ اس طرح بھی دھیان رکھیں گے. وہ اندرونی سازشوں کو بھی شکست دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اب جب بات آ جاتی ہے ایجنسیز کی، اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت آج بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، یا یہ طاقت کہیں اور ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، طاقت تو کہیں اور ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان خود تقسیم ہے. سیاستدان اگر پی ٹی آئی کا دیکھ لے،
ہم بار بار کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد خورشید شاہ صاحب نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ کی ایم این اے زیادہ ہے بلی آزاد ہے، ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کر دی، یہ نہیں کہ یہ وزارتیں دو تو ہم سپورٹ کریں گے، انکار کیے۔ جواب کیا ملا؟ گالی گلوچ جو حسب تربیت ہے۔ اس کے بعد جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیے، آفر کی ہے، میرے جیسا کارکنوں نے سینکڑوں شو میں آفر کی ہے، نہیں ہمیں امپائر کی انگلی ڈھونڈنا ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو چور ہے، ڈاکو ہے، ان کے پاس اختیار کیا ہے فلاں نہیں، یعنی یہ خود آج بھی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو گود سے اتار دو، یعنی اقتدار سے اتار دو، مجھے بٹھا دو، یہ اگر فارمولہ ہے تو اگر سیاسی لوگوں کا یہ رویہ ہو، یہ سوچو تو کیسے طاقتور بنیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ آپ نے دیکھا شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو، اس نے جو 73 قائم بنا ہے، اس نے متقع طور پہ تمام پارٹیوں کو یکجا کیے۔ پھر آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا جو 18ویں ترمیم میں جہاں مارشالاؤں نے بیڑا غرق کی آئین کا، اس نے 18ویں ترمیم کے ذریعے لگ بھگ 105 آرٹیکل میں تبدیلی کی ہے، اور تقریباً 8-9 مہینے لگے اس کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاست اب پی ٹی آئی کو آفر کرتے ہیں، نہیں جی ہم بیٹھتے نہیں، ارے بابا آج کوئی عوام کے لیے کوئی بہتری کی بات نہیں، خان کو رہا کر دو، حکومت سے مذاکرہ کریں تو خان کے ساتھ رہا کرو۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں میں اگر اتفاق ہو تو اس سے بہتر اور اس سے طاقتور کوئی نہیں ہے، لیکن سیاسی پارٹی اگر خود یہ سوچ رہے ہیں کہ بابا مجھے اقتدار میں لاؤ، مجھے لاؤ، تو پھر تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اگر پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تو پھر یہ عوام کے ووٹ کا کیا فائدہ؟ کیا کوئی ایسی سجیشنز نہ دے دینی چاہیے کہ یہ جو اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں الیکشن کے اوپر، یہ جو اتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں وزارتوں کے اوپر، اور اس نظام کو پھر، کیونکہ آپ کی اس بات سے میں نے یہ اخذ کیا کہ یہ نظام تو لپیٹ دیا گیا ہے، تو جب یہ نظام ہی لپیٹ دیا گیا تو کیوں نہ کچھ ایکسپینسز کم کر کے آئی ایم ایف کے قرضے اتار دیے جائیں۔ دیکھیے ایکسپینسز صرف قومی اسمبلی کے یا سینٹ کا نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں نے الیکشن لڑا اور 2021 میں ضمنی پہ میں آیا تھا، تو الیکشن کے بعد عید کے دن کسی نے جو ہے نا وہ اجڑی کی تصویر بھیجا، کسی نے گائے کا وہ سر بھیجا، سر یہ گلی میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے لڑکوں کو جو ہمارے ذمہ داران تھے فون کیا کہ یار یہ بقرعید کا موسم تھا کہ بھائی یہ اٹھاؤ، کہ سر یہ کوئی بکرا گائے صبح 6 بجے ذبح کرتا ہے، کوئی 8 بجے کرتا ہے۔ میں نے کہا یار مسلسل گاڑیاں گھماتے رہو تاکہ گلی میں کچرا نہیں رہے۔ یہی بات میں فخر سے کہوں گا کہ جتنے میں نے قانون سازی کی ہے قومی اسمبلی میں، تاریخ میں کسی میں نے نہیں کیا ہوگا، دعوے کے چیلنج کے ساتھ آپ کے K21 توسط سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ اجڑی اور یہ سرے اور یہ سیوریج لانے بھی دیکھنے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ووٹ مانگا ان چیزوں کے لیے، میں نے قانون سازی کے لیے نہیں مانگا، نہ قانون سازی کے لیے کو ووٹ دیتے۔ تو میں یہ کہوں گا موجودہ سیاسی پارٹیوں سے کہ آپ یہ جو ایم پی اے ایم این اے کا جو سینٹ کا الیکشن ہے یا ان کی جو ذمہ داری، ان کو آپ بالکل اس سے الگ کر دیں، یہ ترقیاتی کاموں سے ان کو الگ کر دیں، سب کو الگ کر دیں، ان کو صرف قانون سازی پہ لگا لیں، ان کے اوپر بوجھ کم ہوگا، وہ اپنی کھلے دماغ سے کون، کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ رہے تو ہم پیچھے فون آتا ہے سر وہ سیوریج کا دیکھو، دکھا دیتے ہیں، ویڈیو بھیج دیتے ہیں، دماغ تو سارا اڑ جاتا ہے۔ اب انکار بھی نہیں کر سکتے انہی چیزوں کے، تو ہم نے ووٹ مانگے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ نے خود ایم این اے ایم پی اور سینیٹرز کو آپ نے یہ ساری ترقیاتی کام اور یہ ساری ذمہ داری دی ہے، اور آپ نے عوام نے ووٹ بھی اسی چیز پہ مانگے ہیں، تو پھر کیسے صحیح ہوں گے؟ تو وہ چیز تو آپ کرے گیا۔ اب میں آپ کو الفیہ کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، ایک ایم این اے لیڈیز تھی میرے پاس آئی ہے، اس نے سوال قومی اسمبلی میں ہمارے کوشچن آنسر ہوتا ہے نا وہ بھیجتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں ہے، تو جواب آ گیا تھا کہ آپ کے علاقے میں تو 4G موجود ہے، تو یہ میرے پاس ہے قادر بھائی 4G کسے کہتے ہیں؟ اب آپ یہ اندازہ کر لیں، آپ کو اکثر ایم این اے نظر آتے ہوں گے یا ایم پی اے کے اسمبلی میں سوتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت سارے جو ایم این اے یا سینیٹر ہے ایم پی اے ہے وہ اسمبلی میں جاتے ہی نہیں، اس کی حاضری دے کے الحمدللہ ایک بھی سیشن میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، یہ میں سوچ رہا تھا میں ریکارڈ بناؤں گا، ایک بھی سیشن میرے سے مس نہیں ہوا ہے، مس نہیں ہوئی۔ یہ ہلکا بھی دیکھ رہا تھا، وکالت بھی دیکھ رہا تھا، اپنا گھر فیملی خاندان غمی خوشی وہ بھی، لیکن اسمبلی کا سیشن میں نے ایک بھی جو ہے نا مس نہیں کیا۔ میں نے کہا تاکہ میرے یہ چیزیں میرے سامنے دی کہ فلاں اتنا عرصے سے نہیں کیا، فلاں اتنا عرصے سے۔ تو میں جو آپ کا سوال ہے یقیناً یہ چیزیں جب آپ قومی اسمبلی اور جس کا کام ہی قانون سازی ہے، لیجسلیشن ہے، آپ ان کو سیوریج اور پانی کی اور ان کی لائنوں پہ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ اس کو بالکل الگ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی سوسائٹی کا ایک کریم ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ عوام جو ایک نمائندہ بیچتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کے کونسلر موجود ہے، یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، یہ میئر، یہ آپ موجود ہے، ان سے کام لیں۔ یہ جو آپ کا ایم این اے ایم پی اے ان کو ٹوٹلی جو ہے نا آپ ان کے، لیکن یہ بھی پھر خیال رکھیں کہ یہ ایم این اے ایم پی اے الیکشن انہی چیزوں پہ لڑتے ہیں۔
اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر اس کے بعد خالی چھوڑ دیں پھر کچھ نہیں کرتے، پھر تو پارٹی بیس پہ جو ہے نا وہ الیکشن ایسا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے. اب میرا الیکشن جو ہے نا 16 یونین کونسل ہے میرے پاس، 10.5 لاکھ آبادی ہے پورے پاکستان میں. میرے حلقے کا اور قادر پٹیل صاحب کا 10.5 لاکھ آبادی کے اوپر جو ہے نا وہ ہے، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ، حالانکہ 8 8.5 7.5 اس طرح بلوچستان میں تو اور بھی کم ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر جو میں اس تجویز دے رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی کروں کہ پھر آپ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کے لیے پھر الیکشن کا پروسیس بھی آسان کر لیں تاکہ لوگ اس کو کر لیں، کیونکہ پھر وہ پروسیس جو ہے نا آپ کا، کیونکہ ووٹ آپ کا دیں گے عوام، جب عوام دیں گے، عوام تو قانون سازی سے کوئی سروکار نہیں ہو تو بولو میرے سیوریج میرے گلی پکی کر دے، میرے بچے کو نوکری دلا دے، تو وہ کہاں سے کرائے گا پھر ایم این اے ایم پی اے؟ اس کے لیے بھی جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالنا چاہیے. ایک اور معصومانہ سوال، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں یا موجودہ دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی کبھی؟ دیکھیے میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن آصف علی زرداری صاحب کو ضرور مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں. اور مفاہمت کا بادشاہ اس صورت میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ بھائی بیٹھو تم. پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ چور ہے ڈاکو، ہم کہتے ہیں آ جاؤ بھائی ٹیبل پہ بیٹھ بات کرو. تو یہ ہمارا ایک سیاسی رویہ ہے اور سیاسی لوگوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اور ایک محفل میں آصف علی زرداری صاحب جو کارکن نعرے لگا رہے تھے ایک زرداری سب پر باری، تو منع کیے آصف علی زرداری صاحب نے، نہیں یہ نہیں کہو، ایک زرداری سب سے یاری. تو اب آپ اس کو مفاہمت کا نام دو، اس کو آپ کیا نام دو. تو ایک شخص اگر وہ کہتا ہے سیاسی لوگوں کے بیچ میں ڈبیٹ ہونا چاہیے اور ہر جنگ کا حل بھی ٹیبل ٹاک ہے، ہر مسئلے کا حل بھی. ہمارے یہاں کراچی میں یا دوسرے شہروں میں جو جھگڑے ہوتا ہے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، ایک بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں آپ کے کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے، ساری زندگی مقدمات تو نہیں لڑتے ہیں یا ایک دوسرے سے بدلہ تو نہیں لیتے ہیں. تو مفاہمت ان سینس میں کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ کردار ادا کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے یا مجبوری ہے؟ نہیں، کس بات کی مجبوری ہے؟ پاکستان کے تاریخ میں دوسری مرتبہ سویلین صدر بنے، اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ ہاں مجھے ایک بات بتاؤ، پاکستان کی طویل ترین 58 سالہ تاریخ کی، جہاں کئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے، اور آپ نے ابھی 17 سال سندھ حکومت پہ گنوایا ہے، بلوچستان حکومت بھی ہمارا اتحادی جو ہے، سینٹ کے چیئرمین بھی ہمارا ہے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی ہمارا ہے، قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی ہمارا ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ ایم پی اے بھی ہمارے سندھ میں ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تاریخ میں سب سے زیادہ ایم این اے بھی ہمارے ہے پیپلز پارٹی کے تاریخ میں 74 ایم این اے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی کیا خواہش ہو سکتی ہے، اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ مجبوری ان کی یہی ہے کہ جو 64 بال بعد پشتونوں کو ایک نام دیا ہے، مجبوری اس کی یہی ہے کہ انہوں نے چھوٹے صوبوں کو حقوق دیے، مجبوری یہی ہے کہ انہوں نے عوام کے اوپر یہ مساوی حقوق کی بات کی، مجبوری یہی ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ماضی میں کیا ہوتا رہا، ماضی میں کیا ہوتا رہا، یہ سندھ بلوچستان پختونخوا میں کیا ہوتا رہا. میں نام لوں گا سینٹرل پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کیا کرتا رہا. اصل پاکستان تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایون کہ ان کے اپنے جنوبی پنجاب کے ساتھ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں میرومیاں، وہاں جو جنگلات اور وہاں جو کچرے کے ڈاکو اور وہاں جو ریگستان آپ دیکھ لیں تو وہ اسی پنجاب کا حصہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت، تنقید کرے ضرور کرے وہ سیاست میں، لیکن تنقید اس لیول پہ نہ لائے جو اسٹارٹ میں میری اور آپ کی گفتگو شروع ہوئی ہے، لسانیت پہ نہیں ہو، فرقہ وارائیت پہ نہیں ہو، ان چیزوں پہ نہ ہو. بابا اسلام کو بھی ایک طرف رکھو، ہمارا مذہب ہے، ہمارے دین ہمیں کرے، ہماری جو زبان ہے ثقافت ہے اس کو بھی اپنی طرف رکھ لیں، ضرور منائے، سب کو منائے، مگر نفرتیں نہ پھیلائے، ایک دوسرے سے لڑاؤ نہیں ہے. آپ کمپٹیشن کر لے تو آپ تعلیم کی کر لے، کمپٹیشن کر لے تو آپ صحت کی کر لے کمپٹیشن. آج ہمارے سندھ میں جو اسپتالوں کا جال بچا ہوا ہے، آپ مجھے بتاؤ کسی اور صوبے میں، آپ مجھے بتاؤ. یہاں پہ 10 ضلعوں میں این آئی سی بی ڈی ایس آئی سی بی ڈی بنا ہے دل کے امراض کا. یہاں بے نظیر ٹراما سینٹر 15 منزل آپ کے کراچی موجود ہے. یہاں آپ کا خیرپور میں جو ہے نا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا سینٹر موجود ہے. یہاں جو ابھی این آئی سی بی ڈی کے اندر، ایس آئی سی بی ڈی کے اندر ہم لے رہے ہیں، فالج کا علاج بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا، مجھے بتاؤ پنجاب میں ہے کوئی اسپتال؟ بلوچستان میں ہے کیا؟ پختونخوا میں ہے کیا؟ وہاں بھی 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کوئی اسپتال؟ وہاں پختونخوا کے لوگ تعلیم کے لیے کراچی آتے ہیں، روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں، صحت کے لیے کراچی آتے ہیں. تو کیا ہے کراچی میں ہے تو لوگ آ رہے ہیں.
کراچی کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے تو لوگ یہاں روزگار اور تعلیم اور صحت کے لیے آ رہے ہیں، نہیں ہے تو پھر یہ دوسری جگہ پہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، یہ اکثر بات آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، مگر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب نہیں تھی تو جب لوگ کراچی زیادہ آتے تھے اور کراچی شہر زیادہ رونق والا تھا، مگر گزشتہ 15-17 سالوں میں تو کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا. مگر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہماری، کیونکہ ہم ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. آپ پیپلز پارٹی کے 17 سال سے پہلے دیکھ لیں کہ کراچی میں کتنی آبادی تھی، آج کتنی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود بتایا کہ وہ افغان بستی خالی ہو گئی ہے تو سندھی آ رہے ہیں. تو بھائی وہ سندھی کیوں آ رہے ہیں یہاں؟ بھوکے مرنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں نا، کوئی روزگار کے لیے آ رہے ہوں گے کہ نوکری کے لیے آ رہے ہوں گے. اگر آ رہے ہیں یا جن لوگوں نے کیا ہے تو آپ یہ 17 سال پہلے کے کراچی کی آبادی دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ایک الفاظ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، ایک الفاظ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، اور ایک الفاظ زرداری صاحب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے، اور ایک الفاظ بلاول بھٹو زرداری کے لیے. یہ 4 شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، کیا کیا کوالٹیز کے حوالے سے آپ کہیں گے؟ دیکھیں، میں اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو شعور دیا ہے. سٹیل مل اس زمانے میں لگایا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج 200 سٹیل نما جیسے ہونا چاہیے. اس وقت 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اوورسیز بھیجا تھا، پاکستانیوں کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ انٹروڈیوس کیا ہے. آج 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز ہے. اس زمانے میں جو انہوں نے پاکستان کو وہ مراد دی، یعنی اگر آپ شملہ سمجھوتا دیکھ لیں، اگر شناختی کارڈ پاسپورٹ دیکھ لیں، یا اگر سٹیل مل دیکھ لیں، یا سب سے بلکہ ایٹم بم، آج اگر انڈیا کو ہم نے شکست دی ہے تو اسی ایٹم بم کی بدولت ہی ہے. نہیں تو ہماری فوجیں تو ہماری آبادی تو کم ہے، ان کی تو 2.25 ارب ہے، ہماری تو 25 کروڑ ہے صرف. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو لگتی جنہوں نے خواتین کو مردوں کو برابر میں یکساں کی، چاہے وہ پولیس اسٹیشن کی شکل میں، چاہے وہ وومن بینک کی صورت میں، چاہے میزائل ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو. بے نظیر بھٹو نے عوام کو یہ شعور دیا اور خود انہوں نے شہادت کر کے ان کو بتایا گیا انٹیلیجنس داروں نے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. جہاں کارساز کی ان کو حملہ ہوا 18 اکتوبر کا، اگلی صبح وہ لیاری میں موجود تھی. اگلی صبح 2 دن بعد اس نے سارے 14 کے لاکن کو بلایا بیٹھے، اور وہ ایک مرد بن کے اس وقت ڈکٹیٹر کے ساتھ مقابلہ کیے. اس کے بعد اب آئیے آصف علی زرداری صاحب، ایک پشتونوں کو نام دیا ہے، پشتونوں کو صوبہ دیا ہے. 4 اکائی تھی پاکستان میں، بلوچ، سندھی، پٹھان اور پنجابی، ان کو نام دیے. لیکن اب وہ اکائی بڑھ بھی گئے، اب وہ بھی بڑھ گئے ساتھ میں آپ کا جب بھی پنجاب. مہاجروں پر ترس کیوں نہیں کھاتے؟ وہ صرف وہ لسانی بات آپ کہتے ہیں نہ کریں، مگر پشتونوں کو نام دیا، مہاجروں کا نام اگر دے دیں تو کیا اور زیادہ مضبوط نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے تو آپ کو ماجر کارڈ کا حوالہ دیا نا، میں ماجروں کے ساتھ اور کے نہیں. میں دیکھیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ماجر آپ ضرور ہیں، لیکن ماجر کے ساتھ ساتھ اور بھی تو لوگ، کشمیری بھی ہے یہاں پہ، چھوٹی موٹی. انہوں نے کشمیر کو بھی ایک طرح سے ایک نام دیا، گلگت بلتستان کو بھی ایک کردار ہے زرداری صاحب کا. مگر مہاجروں کا یہ شکوہ ہے کہ زرداری صاحب نے وہ محبت نہیں کی مہاجروں سے جو دوسری قومیتوں سے. آپ مجھے بتا دو کہ یہاں کراچی میں یا سندھ میں آپ کا میر مرتضیٰ واب مہاجر نہیں ہے، آپ کا وقار مہدی جو ہے نا مہاجر نہیں ہے، آپ کا نجمی عالم بول رہے ہیں مہاجروں کو استعمال تو کر رہے ہیں، مہاجروں کو دے کچھ نہیں. ایسا نہ کرے. آپ کا وقار مہدی، آپ کا نجمی عالم، ہمارے کتنے وزیر مشیر ہیں. آپ کے اس وقت جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ سارے سندھی نہیں، اکثریت پشتون ہیں، مہاجر ہیں. نہیں، میں تو دیکھیں وہ ہمارے، میں یہ کروں کہ آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فنڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو پیور مہاجر آبادی ہے وہاں خرچ ہو رہے ہیں. آج بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میئر صاحب یہ سن رہے ہوں گے مجھے، کہ سب سے زیادہ فنڈ اس خرچ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کو ایک ایگزامپل سیٹ کر دینی چاہیے؟ مہاجر صبح نہ دیں مگر کچھ مہاجروں کے نام سے کام کر دیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ ناراضگیاں دور ہو جائیں. یونیورسٹی بناتے ہیں مہاجر کے نام سے، چلو یونیورسٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل میرے حلقے میں یونیورسٹی میرے بل بیچ میں رہ گیا ہوا تو میں آپ سے وعدہ ہے مہاجر یونیورسٹی. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ مہاجر، ہم اس میں ڈاکٹر قدیر صاحب بھی مہاجر ہیں، یا ہمارے وہ پرویز مشرف صاحب بھی مہاجر تھے، یا جاوید میاں داد بھی مہاجر ہیں، یا اور بھی اس طرح کے مہاجر، لیاقت علی خان صاحب ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ ہیں، ان کے نام. دیکھیں میں کسی بتاؤں، دیکھو قائد اعظم بھی مہاجر تھے، آپ کا ٹسوری صاحب بھی مہاجر ہے، 40 سال میں انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، سمجھے نا وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی نے جو مہاجروں کو عزت کی ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے 8-10 ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹر، ایڈوائزر جو نا وہ اردو اسپیکنگ ہے کہ نہیں ہے نا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو،
تو میں یہ ایک چیز یہ کہوں گا کہ آپ یہ اگر عزت دی ہے تو کچھ دے کے دیے، لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا، بلکہ درخواست کروں گا، آپ کیوں جو ہے نا مہاجروں کو باقی قوموں سے الگ کر رہے ہو؟ کیوں ہم سب پاکستانی بن کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے پشتونوں کو ایک شناخت دی، ایک جو ہے وہ نام صوبے کا نام دیا، تو وہ مہاجر کہتے ہیں، پھر وہ ان کو چھپتا ہے نا، وہ ان کو موقع ملتا ہے آپ کے مخالفین کو بات کرنے کا۔ دیکھیں میں کیا بتاؤں، ایک صوبہ تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا، رہتے وہاں پشتون ہیں، اور نام شمال مغربی سرحدی صوبہ، تو زرداری صاحب نے ایک نام جو اس کے جو لوگ ہیں، آپ کا اگر مہاجروں کا الگ آبادی ہے، سن آپ آخری جملہ سن، دیکھو یہ آپ کے سننے والے بھی یہ کریں گے کہ میں کوئی گول نہیں، آپ کے مہاجروں کا کوئی الگ کوئی آپ کا علاقہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں سمجھ اپورچونٹی ہے نا، نہیں 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 میری بات اپورچونٹی یہ ہے کہ کراچی کو آپ صبح نہ بنائیں، آپ دوبارہ پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیں، صدر زرداری صاحب اگر ٹھان لیں تو یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں، اس میں مہاجروں کی لسانی بات بھی نہیں ہوگی اور ایک شکوہ بھی دور ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایوب خان کا جو ڈکٹیٹر تھا، خود ساختہ فیلڈ مارشل تھا، اس کا انتہائی متصبانہ جو ہے نا وہ عمل تھا، جو کراچی کی میں مطالبہ کرتا ہوں کراچی کو دوبارہ پاکستان کا دارالخلافہ بنا لے، یہ مطالبہ، لیکن خدا کا واسطہ کہ آپ کراچی کو اگر صوبہ بنائیں گے تو یہاں 1.5 کروڑ پشتون ہے، یہاں بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پھر وہ معاملہ کہیں اور چلا جائے۔ میرے سے لکھ کے لے لو، میں تعصب والی بات اللہ مجھے نہ سکھائے، میں نے کہا پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ ہوتا ہوں، میرے والد صاحب صدارتی ایوارڈ ہوتا ہے انسانی حقوق، کبھی ہمیں اللہ لسانیت نہ سنا، ہاں پٹھان تو ہے، اب کیا کریں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ دارالخلافہ بنایا جائے؟ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور مہاجر کمیونٹی کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہوا یہ بھی پر ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ ایک ذاتی میرا تجزیہ ہے، دیکھیں ہم تو صرف سوالات لے کے آتے ہیں عوامی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج کراچی دارالخلافہ ہوتا تو کیا زیادہ مضبوط نہیں ہوتی کمپیریٹیولی نون لیگ؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس خود ساختہ فیلڈ مارشل کی سازش تھی جس نے کراچی کو یہاں سے دارالخلافہ نکال کے اور جا کے مرگلہ کے پہاڑیوں پہ اسلام آباد بنا دی۔ کیا ہے اسلام آباد؟ میری بات سنو، آج بھی جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، میں تو 4 گھنٹے میں بور ہوتا ہوں، ایک فلائٹ پکڑتا ہوں 24 گھنٹے میں دوسرا فلائٹ لے آتا ہوں واپس، اس وجہ سے ہے کیا وہاں پہ لیکن سوال میں یہ کروں کہ اب تو اب شہر بھی بڑھ گئے، 20-25 لاکھ آبادی ہو گئے، میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کراچی کو مہاجر صوبے کی بات کریں گے، آپ سب سے زیادہ جو حیدرآباد کی مہاجر ہے اس کو کیا کریں گے، آپ میرپور خاص کے، آپ لاڑکانہ کے، آپ سکر کے مہاجروں کو کیا کریں گے؟ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کراچی ہے وہ پیور مہاجر آبادی نہیں ہے، یہاں میں نے کہا نا کہ آپ کی دیکھیں نہیں دیکھو میں دل کی بات بتا رہا ہوں، کراچی میں یہاں پہ اگر 2 کروڑ مہاجر ہے تو 1.5 کروڑ پشتون ہے، اسی طرح 50 لاکھ سندھی بلوچ ہے دوسرے ہے، تو آپ اگر یہ چیز کر کے تو پھر یہ واپس لسانیت شروع ہو جائے گی، واپس افراتفری شروع ہو جائے گی، اس کو گلدستہ رہنے دے آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ بالکل ایسے میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایک چیز پہ اختلاف ہے تو لسانی فسادات دوبارہ اب کراچی شہر یا پاکستان نہیں بیئر کر سکتا، اب ان حالات میں، ان معاشی حالات میں نہیں بیئر کر سکتا، تو ایک ذاتی رائے ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں، کہ جس چیز پر میں مہاجر بھی تمام تنظیموں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ایک پاکستان کی محبت میں میرا کام نہیں ہے یہ کہ اگر مہاجر صوبے پہ کوئی اختلافات ہیں تو کیوں نہ آپ مہاجر صوبہ چھوڑ کے کراچی دارالخلافہ کی ایک مہم چلائیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایم کا ساتھ دے، مہاجر قومی موومنٹ کا ساتھ دے، وہ آپ کا ساتھ دے، اور یہ لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ پچھلے سوال پہ جس پہ یہ بات چیت شروع ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایک لفظ۔ دیکھیے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جس نے پاکستان کے لیے، ہمارے آپ کے مستقبل کے لیے اس نے جو ہے نا وہ سر پہ کور باندھ کے، جہاں ان کی نانا کو جھوٹے کیس میں قتل کیا ہے، جہاں ان کی ماں کو قتل کیا ہے، جہاں ان کی 2 ماموں کو قتل کیا ہے، جہاں ان کے والد کو 12 سال جیل میں رکھا، اس شخص نے، اس کے لیے کیا کمی ہے؟ اس کے پاس اربوں کربوں کے جائیداد ہے، اس کے پاس نام ہے، ایک قبائلی سردار کا بیٹا ہے، ایک ایشیا کا عظیم ترین خاتون کا بیٹا اور اگلے کا نواسہ ہے، اس شخص کو کیا چاہیے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، وہ تو پورے زندگی جو ہے نا وہ بڑی عیش و عشرت سے گزار سکتی، انہوں نے سر پہ کفن باندھ کے آپ کی اور میرے مستقبل کے لیے پاکستان آئے، آپ کی اور میرے مستقبل کے لیے یہاں پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ اس شخص کا دیکھ لیں جس کی عمر ابھی 34-35 سال ہے، اس 34-35 سال میں آپ مجھے بتاؤ اس کی کوئی غلطی تو مجھے بتا دیں،
اس کی جو ہے نا وہ ایک مرتبہ وہ جو پی ٹی آئی والوں نے اس کو لا کے وہ میں اس میں موجود تھا اس جلسے میں ڈی چوک میں جو کامپے ٹاٹی، تو وہ بلاول صاحب نے کہا کہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا وہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے ایڈٹ کیا، لیکن بعد میں سے کہا کہ اگر یہ چل رہے تو چلنے دو، پی ٹی آئی والے خوش ہوتے ہیں تو انہیں دو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر جہاں جاپان اور جرمنی کی سرحدیں آپس میں مل سکتی ہے، جہاں بارش موسم آ سکتا ہے، جہاں پتہ نہیں کیا کیا اگلے نے کہا ہے سمجھے نا، اس کو ہو سکتا ہے وہاں اگر ایک اس کی سلپ آف ٹنگ بھی اگر ہوئے جو کہ نہیں ہے تو کیا نہیں، آپ بند لفظوں میں ذہنی مریض کی طرف تو اشارہ نہیں کر. نہیں دیکھیں میں ایک بتاؤں، میں کبھی بھی سیاسی لوگوں کے بارے میں یہ بھلے پی ٹی آئی والوں کی تربیت ہے، کبھی بھی ہماری تربیت نہیں ہے کہ گالی گلوچ. ہاں اگر ٹاک شو میں اگر وہ مجھے ایک گالی دیتے تو میں 4 دیتا ہوں، بدلہ تو نہیں چھوڑتا ہوں، وہ تو پھر پٹھانوں میں ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی بھی، میں دعوے کے ساتھ ہوں، سینکڑوں میرے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی میں نے پہل نہیں کیا ہے گالی گلوچ اور بدتمیزی. ہاں اگلا کر لیتا ہے، بدلہ میں نہیں چھوڑتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چاروں شخصیات، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب، یہ یعنی چاروں شخصیات اگر ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہوتی آج؟ اگر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، یہ ایک اسمپشن ہے، ایسی ایک خیال ہے کہ چاروں شخصیات کی اپنی اپنی ایک الگ کوالٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو. دیکھیے آپ تو چاروں کو اکٹھے کریں، لیکن آپ چاروں کو اپنا کام تو دیکھ لیں. آج سے 45 سال پہلے سٹیل مل کی بنیاد جس عظیم شخص نے لکھی، آج پاکستان کہاں ہوتا؟ آج تباہ و برباد ہے سٹیل مل. آج سے 45 سال پہلے جس شخص نے 20 لاکھ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ انٹروڈیوس کرا کے 20 لاکھ اوورسیز کو پاکستان سے باہر بھیجا روزگار کے لیے، آج آپ کی کھربوں ڈالر جو نا آپ کو زر مبادلہ کی صورت میں آ رہی ہے، تو یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آج اگر ہم نے دنیا کی دوسری بڑی آبادی والی ملک کو، ہندوستان کو ہم نے برتناک شکست دی ہے، تو کس شخص کی ایک وہ علامت ہے جو پاکستان کو آپ کو ایٹمی پروگرام بنایا ہے؟ پھر بے نظیر بھٹو نے جو میزائل ٹیکنالوجی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر آپ ان کو اکٹھے چھوڑے پھر تو یہ تو دنیا کا سپر پاور بن جاتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ تسلسل ہوتی شریف ذوالفقار علی بھٹو کی، ایک سٹیل مل کے بجائے آج 200 نہیں ہوتی، ایک ایٹم بم کے بجائے آج دنیا پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. پھر بے نظیر کو لے لے، اگر اس کو آپ نے مختصر جو 2 حکومتی دیے، 2.5 سال آپ اس کو رہنے دیتے، آپ اس کو شہید نہ کرتے، تو وہ خاتون جو ایشیا کی عظیم ترین خاتون کہا جاتا تھا اور ہے، تو وہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. پھر آپ آصف علی زرداری صاحب کو لے لے کہ اس شخص نے آپ کو، میں نے چند کارنامے اس کو گنوایا، آپ مجھے بتا دو اس شخص نے کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں، کبھی بھی اس نے افراتفری کی بات نہیں، کبھی بھی نہیں. حالانکہ ہم چاہے تو ہم بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ سندھی کا، پٹھان کا نعرہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو بھٹو صاحب کے وقت میں جو ووٹ ملا اس کے بعد ہمارے اقتدار نہیں آیا، تو ہم بھی لگا سکتے ہیں. لیکن کبھی آصف علی زرداری صاحب نے نہیں لگائے، کبھی ہم نے کسی اور بلوچ کاٹ کا جو نا ہم نے استعمال نہیں کیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ چاروں اکٹھے ہوتے تو آج میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی جگہ پاکستان ہوتا. اگر ہم ان چاروں شخصیات کو دیکھیں، جس میں سے 2 شخصیات تو یقیناً، بلکہ تینوں شخصیات اگر ہم کہیں کہ سوائے بلاول بھٹو زرداری کے، تینوں شخصیات کو کبھی نہ کبھی اریسٹ بھی رہے، کبھی نہ کبھی سیاست سے دور بھی رہے، سیاسی شہادتیں بھی ملی اور ایک عدالتی سزا بھی ملی. اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں بانی ایم کیو ایم، بانی پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے سربراہان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی دور میں سیاست سے دور رکھا گیا. کسی سیاستدان کو سیاست سے دور رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھو بالکل ٹھیک نہیں ہے، مگر تھوڑا سا آپ اس کو سب کو ایک ساتھ نہ ملائیں. آپ الگ الگ سب کا کردار دیکھ لیں، آپ الگ الگ دیکھ لیں. بھٹو صاحب کو جس جعلی مقدمے میں، اور پاکستان کی، مجھے 31 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرے، آج تک کوئی مقدمہ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں چلا. آج تک 109 جو سیکشن ہے اس کے تحت کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے ماتھے پہ تو کالک لگا ہوا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کالک لگا ہوا ہے. بھلے اس نے فیصلہ دے دیا کہ بھٹو کے ساتھ غلطی ہوئی ہے، تو بھائی ہمارا بھٹو، آپ نے ضیاء الحق کی قبر کو اکھاڑ کے باہر کیوں نہیں پھینکا؟ میں کہتا ہوں بم سے اڑا دیتے اس کی قبر کو. آپ آرڈر تو کرتے، جس طرح وہ ہمارے ایک جو چیف جسٹس تھے، جسٹس گلزار، نسلا ٹاور کو بم سے اڑا دو. یار یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے لوگ انصاف دینے والے. اس بندے کے غصہ عجیب، ایک بیوقوفوں والی باتیں اس نے کی ہے. میں یہاں سے گزرتا تھا پی ایس ایچ ایس سے، بنگلے او کلمند آدمی، کراچی ہے، میٹروپولٹن سٹی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تو بنگلے یا بیچارہ ہے، بنگلے ہو جائے، کوئی بلڈنگ نہ بنے. پھر وہ جو نسلا ٹاور تھے، جن لوگوں نے جمع پونجی جمع کی ہے،
آپ نے کہا اشتہار کی باقاعدہ ڈان اور جنگ اخبار میں بم سے اڑا دو. او بھائی کمبخت آدمی, کس سے تم غصہ نکال رہے تھے؟ کس نے تمہارے دم پہ پاؤں رکھا, تم نے اس کو وہی کیا ہے. وہ جو غریب ایک معذور شخص جو ویل چیئر پہ جا رہا تھا کہ میں کبھی پاکستان نہیں آؤں گا, اس کی بدوا تو اس کمبخت کو تو لگے گی. بات یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس نہیں فرعون تھے, اس سے پہلے ثاقب نصر چیف جسٹس تھے, فرعون تھا. اس سے پہلے وہ کانا دجال فرعون تھا. کیا ہماری جوڈیشری رہی ہے؟ یہی ہمارے جو چاچے مامے بانجے جو ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں, یہی تو انجام ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب کی اگر آپ دیکھ رہے آج اگر فیض حمید کو سزا ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. کیا جے ایچ کیو پہ جو نے دھرنا دیا ہے وہ کس لیے دیا تھا؟ میں اس کو مختصر اگر سوال کر دوں تو کیا بانی ایم کیو ایم اور بانی پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے دور رکھنا آج بہتر عمل ہے؟ دیکھیے میں یہ بات کہوں گا, بہت سارے لوگوں کو برے لگتے ہیں. آج بھی جو مہاجر نوجوان ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے, مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو آپ بھی مان رہے ہو نہیں ہے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ یقیناً الطاف حسین صاحب نے غلطی کی ہے, یقیناً کی ہے, پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, اس کی سزا ملی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی سزا اتنی دور تک نہیں ہونا چاہیے. اس کو سنجا سنجو کے, بلکہ وہ تو کئی مرتبہ معافی بھی مانگ چکا ہے, اس کو واپس لا کے اور یہاں پہ کر کے اور یہ چیز کر کے کہ بھائی خدا کا واسطہ جو پہلے لسانیت تھی, جو ماجر سندھی پٹھان جو فسادات تھے, ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے. یقیناً موقع ملنا چاہیے, کیونکہ ان مخبروں کو ٹولے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ماجروں کے لیے کچھ کام نہیں. یہ مزید ماجروں کو مروائیں گے, کام نہیں کریں گے. یہ لکھ لیں میری بات آج. باقی جو عمران خان صاحب ہے اس نے بھی غلطی کی ہے, انتہا درجے کی غلطی کی ہے. لیکن اب مجھے بتاؤ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کی آج بھی وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں, آج بھی وہ اپنے کیے پہ پچھتاوا نہیں ہے اس کو. آج بھی وہ جو کرتوت اس نے کیلے فیض حمید کے ساتھ اس پہ کرپشن کی تو ہم بات ہی نہیں کریں. کرپشن پہ تو سزا یافتہ بیٹھا ہوا ہے. تو جس کو چور ڈاکو کہتے تھے خود چوری کے کیس میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ الطاف حسین یہ ریلائز کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ غلطی کی ہے میں نے, کہ میں کہتا ہوں اس کو واپس اجازت دینی چاہیے. اور الطاف حسین صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پھر لندن سے سیاست نہ کرتے. آئیے یہاں پہ ایک بنگلہ لے, بڑا زبردست بنگلہ لے, بھلے آپ 90 میں بنا لیں, ادھر ہی بنا لیں, یہاں پہ کریں, پھر یہ لندن سے نہ سیاست کر لے. تو میں یہ کہوں گا اگر کوئی سیاستدان کو پچھتاوا ہو اپنی غلطی پہ تو اس کو میں کہتا ہوں انسان ہے, خطا کی پتلا ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے. میں یہ کہوں گا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں, جو میں آپ کی بات سے اخذ کر پایا ہوں, کہ جو غلطی بڑے لیول پہ مثال ایک یہ ہے کہ 9 مئی کے موقع پر بانی پی ٹی آئی نے پہلے تو یہ کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے, اور بعد میں کہا کہ اگر مجھے نہیں چھوڑا گیا تو یہ دوبارہ دہرایا جا سکے گا. تو یہ وہ غلطی بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور یہ غلطی بار بار دہرانے کی بات کر رہے ہیں, مگر ان کو اس لیول کی سزا نہیں دی گئی جو بانی ایم کیو ایم کو دی گئی. وہ سزا کافی لمبی ہو گئی, جبکہ انہوں نے ایک ہی دفعہ. جی جی بالکل, یہ تو میں کہا ہے, کئی مرتبہ کہا ہے. وزاری بات ہے, اس نے جو تقریر کی تھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک آدمی نے تقریر کر لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک انسان خطا کا پتلا ہے تو وہ اس پہ معافی اس نے مانگی ہے, معاف کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کی جو غلطی ہے وہ دوسرے ٹائپ کی ہے. نہ اس نے صرف آرمی چیف کو, نہ پاک فوج کو, ان نے تو شہداء کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا. اس کی معافی کس کے پاس ہے؟ نہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے, نہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے, نہ شہباز شریف کے پاس. نہیں کہ میری بات سنو, جب جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے ان کی یادگاروں کو آپ نے جلا کے راکھ کر دیے, تو معافی کس سے؟ معافی آپ ان سے مانگے, شہداء کی. اگر وہ معاف کرتے ہیں تو ضرور معافی ملنی چاہیے. میں بار بار یہ ٹاک شو میں کہتا ہوں, نہ زرداری صاحب کے پاس, نہ عاصم منیر صاحب کے پاس, نہ شہباز شریف صاحب کے پاس اس کا اختیار ہے کہ معاف کرے. کیونکہ شہداء کے جن کو پیاروں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ کبھی اس کی فیلنگ آپ نے دیکھی؟ یعنی کسی کا گھر کا جو ہے نا وہ شہید ہو جائے, پاکستان کے لیے قربانی دیے, اور وہ جا کے آپ اس کی یادگار کو جلا کے راکھ کر دے. آپ جس ایم عالم کے سمبولک جہاز جو انڈیا کے جہاز گرا ہے, پانچیک جہاز گرا ہے, اس کو آپ نے جلا لیے. جس ایٹم بم کی نشانی ہمارے چاغی کپاڑ, اس کو جلا کے راکھ کر دیے. جس پی ٹی وی پشاور نے, ریڈیو پشاور نے جس نے پاکستان کا اعلان کیا کہ پاکستان بن گیا, اس کو آپ نے جلا کے رکھ دیے. تو آپ کی دشمنی تو ایک آدمی سے نہیں ہے, آپ کی تو پورے ملک سے دشمنی ہے. تو اب اس کی سزا کیا ہو؟ سزا تو اس کو ضرور ملے گی. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ فیض حمید کو 2 جوتے مارے جائیں, یہ طوطے کی طرح بولے گا یہ. اور میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, میں کئی عرصوں سے کہہ رہا ہوں. 20 مئی 2022 کی جی ٹی وی کا اور 24 نیوز کا ٹاک شو دیکھ لیں. میں نے یہ بات کی جب کور کمانڈر تھا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی کہیں, کیونکہ زرداری صاحب کی دور اندیشی بڑی خطرناک ہے, کہ ایک بیان بڑا آج کل ہمارے کلیگ صحافی ہیں حامد میر صاحب,
تو انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ زرداری صاحب کے پاس جب ایک دفعہ بات ہو رہی تھی فیض حمید صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تیری فائل ایک دن میرے پاس آ جائے. تو فیض حمید نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مگر آج تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے صدر پاکستان کے پاس غالباً آرٹیکل 245 سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ صدر پاکستان کے پاس سزا معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن صدر پاکستان بھی نہیں کرے گا اس کو معاف. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے مل کے، دیکھیے ہم پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھے جب عمران خان صاحب نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا اور یہ ختم کر کے دیا ہے کہ 6 دن بعد میں واپس آؤں گا. 6 دن کے بجائے وہ 6 مہینے بعد آیا، مگر ڈی چوک نہیں آیا، وہ چلا گیا وہاں پہ سیدھا GHQ پہ. اور عین 2 دن بعد آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ ہونا تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ جنرل عاصم منیر ہوگا یا کوئی اور ہوگا، لیکن 2 دن اس کو پتا تھا کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہے نا وہ DGI تھے اور اس نے وہ ہیروں کا جو ہے نا کیس اٹھایا تھا کہ وہ 5 کیرٹ 6 کیرٹ کو جو کہانی آ رہی تھی. اور اس بیس پہ بقولی میڈیا کے رپورٹ کی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کے پاس گئے کہ بھائی اس آدمی کو، اور غالباً 8-9 مہینے کے بعد اس کو اٹھایا تو اس کو یہ خطرہ کہ یہ نہ جائے. تو اب مجھے بتاؤ وہ چیز کی، چلو میں کہتا ہوں وہ بھی ایک آپ نے ایک سیاسی کیا تھا جو بھی ایک چیزیں معافی کے قابل ہے ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے آپ نے ایک سازش کی جو بھی، لیکن آپ نے جب شہداء کی یادگاروں کو جلایا، آپ نے یہ سب کچھ جناح ہاؤس جس کو کور کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں اس کو جلایا، آپ نے یہ ریڈیو جس نے پاکستان کا اعلان کیا، آپ نے امام عالم کی جانچ، ان کی معافی کس کے پاس ہے؟ مگر بات یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج بھی ہم ابھی پچھلے دنوں جو آسٹریلیا کے اندر ایک ایشو ہوا کہ ایک مسلمان نے حملہ کیا، اب انڈین ٹرول کر رہے تھے پاکستانیوں کو کہ پاکستان دہشت گرد ہے، اور یہی ہمارے جتنے بھی PTI کے اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹ جب سے انہوں نے ایک فیسلٹی نکالی کہ لوکیشن پتہ چل سکے، تو وہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل وہ اکاؤنٹ تھے، خاص طور پہ انڈیا سے چل رہے تھے، وہاں سے سارے لک آفٹر ہو رہے تھے، تو وہ بھی ٹرول کرنے لگ گئے پاکستان آرمی کو، پاکستان کو. تو آج جب بھی ہمارا دشمن ملک پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز ٹرول کرتا ہے تو ہمارے جو PTI کے دوست، نادان چند دوست، وہ اس کو ٹرول کرتے ہیں. تو یہ تو آج بھی جاری ہے. تو معافی تو دور کی بات، یہ تو ان کا بس چلے تو 9 مئی یہ روز کریں گے. نہیں، وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگر نہیں ہماری باتیں مانیں گے یہ دوبارہ ہوگا. یہ تو 9 مئی کی بات کہا ہے انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ میں چونکہ جیل ریفارمز کمیٹی کا میں 10 سال گورنر سندھ کا حصہ رہا ہوں اور ہم نے جیل کے اوپر بڑا کام کیا کراچی میں، تو مجھے جیل مینول یہ ساری چیزیں تو زبانی یاد ہیں. اور پھر آرٹیکل 10 ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں آیا تھا، اس میں یہ کہا کہ آپ کوئی بھی ملزم ہو اس کو آپ خلاصے رسائی اس کے گھر والوں سے آپ کر سکتے ہو. اور ہمیشہ میں مخالفت کرتا رہا ہوں کہ آپ کیوں روکتے ہو ان کی عمران خان سے ایسے ملاقاتیں. لیکن 20-25 دن بعد جب یہ عظما بی بی کو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس ملاقات کے بعد جو ہے نا وہ ایکس اکاؤنٹ پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا. اور اس سے پہلے جا کے پاکستان کے غدار، پاکستان کے دشمن مجیب الرحمان کا، شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اس نے ڈالی ہے، غالباً آج بھی پڑی ہوگی اس میں. اس کو اپنے لوگ آن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں نا، کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو مجیب الرحمان کو اپنے لوگ آن نہیں کر رہے بنگلہ دیش کے اندر کہ وہ غدار تھا، اس نے بنگالیوں کے ساتھ بھی غلط کیا. یہ چیز کیا. تو سوال یہ کہ اب یہ چیزیں موجود ہیں. اب ایسی صورتحال میں دیکھیے آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 ہے فنڈامنٹل رائٹس. آپ کو جلسے، جلوس، پارٹی، سیاسی سب چیز کی اجازت ہے، مگر اگلا فکر ہے قانون کے دائرے میں. جیل ملنے کے تحت یہ ہے کہ آپ وکلا سے مل سکتے ہو قانون اپنا کیس کے حوالے سے، آپ گھر والوں سے مل سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہ گھر والوں سے مل کے واپس آ کے باہر جا کے جنرل عاصم جس نے ہندوستان کو شکست دی ہے، جس کو اسی حکومت نے، کابینہ نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیے، آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح غلیظ گفتگو کر لے. تو ان چیزوں سے کیا چاہتا ہے وہ اور کس طرح چاہتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی عمران خان صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ اپائنٹمنٹ ہی غلط ہے. اس کے اوپر سوچنا چاہیے. کیا بزدار کا جو عین غنی سے اپائنٹمنٹ تھا وہ صحیح تھا؟ وہ ڈمی نکلا. کیا پرویز خٹک صحیح نکلا؟ کیا محمود خان وزیر اعلیٰ صحیح نکلا؟ کیا گنڈاپور صحیح نکلا؟ تو یہ 4-5 اگر غلط نکلے، صحیح نہیں نکلے، خود PTI والے کہتے ہیں کرپٹ ہے، تو یہ سہیل افریدی صاحب کہاں سے صحیح نکلے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ خیبر ضلع کا افغانستان کے بارڈر پہ ان کا ایریا ہے. یہ افریدی قوم جو انتہائی غیرت مند قوم ہے، دلیر قوم ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنا ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں. بڑی سیاست پہ بات ہوئی، دوسروں پر بات ہوئی. کوئی لمحہ ایسا آیا کہ سیاست چھوڑنے کا سوچا؟ نہیں سوچا ہے. اس وجہ سے دیکھیے سیاست تو خدمت کا نام ہے. تو بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے بندہ، بات نہیں مانی جاتی یا فنڈز نہیں ملتے یا عوامی تنقید ہو جاتی. نہیں ہو چکا ہے، یہ مرحلے کئی مرتبہ آ چکے ہیں. لیکن سوال یہ کہ سیاست کا مطلب ہے خدمت. لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں
جب کوئی بندہ کسی اور کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہتے ہے، یار میں نے سیاست کے لیے، تو لوگوں نے بدنام کیا ہے. سیاست کا مطلب بیسکلی خدمت ہی ہے. آپ خدمت کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ویسے میرے باپ دادا سے پیشہ ہے یہ سماجی کام. تو میں، اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو کئی مرتبہ کئی لوگوں کو میں نے روزگار پہ لگایا، وہ اگلے الٹا خلاف سازش کرتے. کئی جگہ پہ میں نے کام کیے، وہاں سے ووٹ نہیں ملا. کئی اس طرح جو ہے نا وہ اپسیٹ رہا ہوں. اس میں کوئی نہیں، باتیں بھی ملی ہے، سازشیں بھی ملی ہے، سب ملی ہے. لیکن جب آپ کا دل میں ایک چیز ہو خدمت کرنا، تو پھر یہ سب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جس دن میں یہ ٹرسٹ کھول رہا تھا، اس دن میں نے سوچا کہ میں جیل بھی جا سکتا ہوں، FIR بھی ہو سکتا ہوں، مار بھی کھا سکتا ہوں، قتل بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ چیزیں سوچ کے میں نے سماجی کام شروع کیا، اور یہ چیزیں سوچ کے میں سیاست، میں نے کہا نا سیاست کبھی جیل کبھی ریل. اگر بیٹا سیاست میں آنا چاہے اجازت دیں گے؟ جی بالکل دوں گا. میں تو چاہتا ہوں آ جائے. کل کا میں نہیں رہوں تو یہ کام تو تسلسل تو رہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ برابر والے روم میں بیرسٹر ہیں. ہم انگلینڈ سے آئے اور ماسٹر بھی کیا وہاں سے، اور میرا چھوٹا بھائی بھی بیرسٹر ہے. میں اس بیٹے کی چیئر پہ ہی بیٹھا ہوں. ہاں جی جی. تو اس کی چیئر پہ بیٹھے ہو تو یقیناً میرے 2 بھانجے وکیل ہے، میرے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی لاء کر رہے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تسلسل رہے، اور یقیناً جو وکالت اور سیاست ہے یہ دونوں جڑے ہوئے آپس میں. آپ کی وکالت کے جو ہے نا یقیناً آپ کے لوگوں کو انصاف سے وہ ہے، اور سیاست کا بھی مقصد ہے وہ. اگر دونوں شعبے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی وکیل ہے پاکستان کی، جو شروع میں جو 7 وزیر اعظم رہے پاکستان کے، اس میں سے 6 وکیل تھے. آپ کو بھٹو صاحب وکیل، آپ کا نواز شریف صاحب وکیل، آپ کا شہباز شریف صاحب وکیل، آپ کا علامہ اقبال وکیل، آپ کا قائد اعظم وکیل. تو پھر اس کے بعد آپ سیاسی لیڈران کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر آپ کو وکیل ملیں گے. اس وجہ سے کہ سیاست کی کبھی جیل کبھی ریل کی بات میں اس وجہ کر رہا ہوں کہ ہمارے خلاف FIR کرتی ہے تو وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، میلاڈ بیل دے دے. وہ آگے مطلب جج نے پوچھا نا کہ ملزم کو بلاؤ، میں کہ سر میں خود ملزم ہوں. آخری سوال آپ سے، بڑا ہی ایک اچھے نوٹ پہ ہم ختم کریں گے اپنے اس پروگرام کو. بڑا اچھا آپ کے ساتھ رہا. اگر آج آپ کی ملاقات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور آپ ان سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ قوم سننا چاہتی ہے، وہ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو خدمت آپ کر رہے ہو، یا جس لیول پہ آپ سیاست کر رہے ہو، اس کو جاری رکھیں اور اس کو مزید بڑھائیں. اور اس میں تھوڑا سا اپنے صفوں میں بھی دیکھ لیں کہ کون کام کرنے والے ہے، کوئی کام نہیں کرنے والا ہے. اس کو ضرور دیکھیں. یہ سب سے پہلا سوال ہوگا میرا. بہت بہت شکریہ مندوق خیل صاحب. ایک نہایت ہی بہترین زبردست انٹرویو، اور یہ وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا. ہمارا پلان اتنی دیر کا نہیں تھا، مگر ایک پازیٹیو رسپانس، تنقید کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اور اگر میں کہوں کہ جتنے انٹرویوز اب تک میں سیاسی لیڈرانس کے لیتا رہا ہوں، تو ان میں سے کوئی چند ایک ہوں گے مندوق خیل صاحب جنہوں نے اپنی پارٹی کی غلطیاں بھی تسلیم کی اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی. یہ وہی نیریٹو ہے، یہ وہی حوصلہ ہے، یہ وہی سوچ ہے جو پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی پر لے جائے گی. اپنے ہوسٹ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کو اجازت دیجیے گا. دیکھنا نہ بھولیے گا ہر ہفتے اتوار کی صبح 10:05 پر، صرف اور صرف K21 نیوز پر، 7 دن 24 گھنٹے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. ہمارے تمام پروگرامز، ان کی ریلز، ان کے شارٹس اویلیبل ہوتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، سجیشنز دے سکتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس مہمان کے ساتھ اگلا پروگرام کریں، ضرور بتا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.